نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، میں آپ سب دوستوں بھائی اور بہنوں کو صدائے محبت چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کے مشکلات کو ختم فرما دے اور مسائل کو حل فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اللہ رب العزت آپ سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک آیات تلاوت کی۔ ایک طرف اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں جو ہمتاً ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اور ایک شاعر نے خوبصورت انداز میں ان کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے: یا رب تیرے عشاق سے میری ملاقات، قائم ہے جن کے فیض سے یہ عرض و سماوات۔ اے اللہ، جو تمہارے عاشق ہیں، جو تمہارے چاہنے والے ہیں، ان سے میرا بھی ملاقات ہو، میرا بھی نصیب ہو کہ میں ان سے ملاقات کر لوں، کہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس جگ کو قائم کیا ہے اور پاؤں کے نیچے اس زمین کو قائم رکھا ہے اللہ رب العزت۔ محترم سامعین، دنیا اور آخرت میں اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے سکون مل جائے اور مجھے آرام بھی مل جائے، راحت بھی مل جائے، تو دنیاوی جتنی بھی اشیاء ہے، جتنے بھی اسباب ہے، اللہ رب العزت نے اس میں کامیابی نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے کامیابی رکھی ہے کس چیز میں؟ دین میں۔ اور دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو، یعنی اللہ کے احکامات کو بھی بجا لانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر اپنے آپ کو بھی عمل پیرا رکھنا ہے، یعنی اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو بھئی جس بندے نے اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر دیا، اللہ کے احکامات پر عمل کر لیا، نبی کے طریقوں پہ عمل کر لیا، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ایک بندہ آ رہا ہے، اس نے نیک اعمال کر لیے اور نیک اعمال ایسے کہ اس کے دل میں ایمان کا نور چمک رہا ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے، وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ رسولوں پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ فرشتوں پر ایمان رکھنے والا ہے، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی اس پہ ایمان رکھنے والا ہے، اور تقدیر خیر ہو یا شر من جانب اللہ اس پہ ایمان رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اللہ نے شرط لگائی، وَهُوَ مُؤْمِن۔ ایک بندہ اعمال کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن اندر ایمان موجود نہیں ہے، تو کامیابی کسی صورت بھی ممکن نہیں، کامیابی ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے اندر ایمان موجود نہ ہو اور اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے۔ نہیں، اندر ایمان موجود ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اپنی رضا، کامل رضا اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بندہ آ رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو وہ توڑ رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو وہ توڑ رہا ہے، نبی کے طریقوں کو توڑ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کیا فرماتے اللہ؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ بھائی تم نے میری باتوں سے اعراض کر دیا، اللہ فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہم کہہ رہے، ہم نے آپ سے نہیں کہہ رہے، اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کر دیا، نماز کا ٹائم ہو گیا اور اس نے ایک کان سے اذان کی آواز سنی، دوسرے سے نکال دی اور گھر کو چلا گیا، نماز با جماعت کا اہتمام کو تو چھوڑ دو، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اللہ کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کے پاس مال بھی ہوگا، اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا، اس کے اولاد بھی ہوں گے، جائیداد بھی ہوگی، وہ اچھا بھی کھاتا ہوگا، اچھا بھی پیتا ہوگا، لیکن دل کا جو سکون ہے وہ اللہ نصیب نہیں کرے گا، دل کا سکون اللہ نصیب نہیں کرے گا۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ فرماتے کہ قیامت کے دن جب میں اس کو اٹھاؤں گا اس کی قبر سے تو میں اس کو کس طرح اٹھاؤں گا؟ وہ اندھا ہوگا. تو یہ کہا قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ وقد كنت بصيرا میں تو دیکھنے والا تھا, میری تو آنکھیں موجود تھی, میں تو سب کچھ دیکھ رہا. تو اللہ کیا فرمائے؟ قال كذلك اتتك آياتنا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نے تو میرے حکموں سے اعراض کر دیا, میرے حکموں کو تو توڑ دیا, آج ہم نے تمہیں بلا دیا. پھر فرشتوں سے اللہ کیا فرمائے گا؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. اس کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو میرے بھائی دوستو, ہم اللہ کو راضی کر لیں, اچھے اعمال کر لیں. تو اچھے اعمال کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا ملے گی. اور جب اللہ کی رضا ملے گی تو جہنم سے آزادی ہوگی, اور جب جہنم سے آزادی ہوگی تو پھر جنت میں داخلہ ہوگا, اور جب جنت میں داخلہ ہوگا تو جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. انشاءاللہ ہم اچھے اعمال کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں, اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.